السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی انسان دنیا کی تمام تر شہرت، دولت اور علم کو چھوڑ کر عشق حقیقی کی راہ پر کیسے نکل پڑتا ہے؟ ایک ایسا عالم جس کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگ سر جھکاتے تھے، وہ اچانک سب کچھ چھوڑ کر ایک درویش کے قدموں میں کیسے بیٹھ گیا؟ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں تاریخ انسانی کے عظیم ترین صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی کی، جنہیں دنیا مولانا رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ روح کے جاگنے کا ایک ایسا سفر ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو چلیے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا رومی 1207 میں بلخ، موجودہ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ رومی نے بچپن سے ہی دین، فلسفہ اور منطق کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کا شمار اپنے وقت کے سب سے بڑے علماء اور مفتیوں میں ہونے لگا۔ کونیا، موجودہ ترکی میں ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، جہاں سینکڑوں طالب علم ان سے علم کا درس لیتے تھے۔ رومی کی زندگی پرسکون تھی، عزت تھی، مرتبہ تھا اور کتابوں کا ایک سمندر تھا جو ان کے ارد گرد رہتا تھا، لیکن ان کی روح اب بھی کسی گہری تلاش میں تھی جس سے وہ خود بھی بے خبر تھے۔ پھر سال 1244 میں رومی کی زندگی میں ایک زلزلہ آیا۔ ایک دن رومی اپنے مدرسے کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں سے ایک گمنام قلندر صفت درویش کا گزر ہوا۔ وہ تھے حضرت شمس تبریز۔ روایات کہتی ہیں کہ شمس تبریز نے رومی کی قیمتی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا ہے؟ رومی نے مغرورانہ انداز میں جواب دیا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر شمس تبریز نے وہ تمام کتابیں پاس موجود پانی کے حوض میں پھینک دیں۔ رومی تڑپ اٹھے اور بولے، یہ تم نے کیا کیا؟ میری نایاب کتابیں برباد کر دیں۔ شمس تبریز نے مسکرا کر پانی سے کتابیں نکالیں تو وہ بالکل خشک تھیں، ان پر پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس واقعے کے بعد مفتی اعظم رومی بدل چکے تھے۔ انہوں نے درس و تدریس چھوڑ دی، کتابیں بند کر دی اور شمس تبریز کے مرید بن گئے۔ رومی کہتے ہیں کہ شمس نے انہیں سکھایا کہ خدا کو کتابوں کے صفحات میں نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں اور محبت میں کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن رومی کو چاہنے والوں اور شاگردوں کو یہ تبدیلی پسند نہ آئی۔ وہ شمس تبریز سے حسد کرنے لگے، جس کی وجہ سے شمس تبریز اچانک کونیا چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے۔ اپنے مرشد، اپنے دوست کی یہ جدائی رومی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ تڑپ اٹھے، روئے اور اسی تڑپ میں، فراق میں ان کے اندر سے شاعری کے چشمے پھوٹ پڑے۔ شمس کی جدائی نے رومی کو عالم سے عاشق بنا دیا۔ انہوں نے کائنات کی سب سے عظیم صوفیانہ کتاب مثنوی معنوی تخلیق کی، جسے قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان میں قرآن کا مغز بھی کہا جاتا ہے۔ رومی کا پیغام بہت سادہ لیکن گہرا تھا۔ وہ کہتے تھے، تم کائنات میں اتنے چھوٹے نہیں ہو جتنا تم سوچتے ہو، بلکہ تمہارے اندر پوری کائنات سموئی ہوئی ہے۔ ان کا فلسفہ
نفرتوں کو مٹانا اور انسان کو خدا کی محبت کے ذریعے انسان سے جوڑنا تھا۔ 17 دسمبر 1273 کو مولانا رومی اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا عشق، ان کی شاعری اور ان کا پیغام آج بھی کروڑوں دلوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ کہتے تھے، خدا کے پاس پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا سب سے پسندیدہ راستہ چنا اور وہ ہے محبت کا راستہ۔ پیارے دوستو، مولانا رومی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم تب تک ہے، جان ہے، جب تک اس میں محبت اور عاجزی شامل نہ ہو۔ اگر آپ کو رومی کا یہ سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، ایسی ہی مزید متاثر کن ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔